بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر محمود۔ ہمارا آج کا لیکچر بھی شاعری سے متعلق ہے۔ حصہ نظم میں ہم حمد اور نعت پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آج چلتے ہیں حصہ غزل کی طرف۔ حصہ غزل بھی حصہ نظم کی طرح 4 غزلیات پر مشتمل ہے۔ آج ہم پہلی غزل پڑھیں گے۔ ہماری پہلی غزل کے شاعر ہیں حسن و عشق کے شاعر، خدائے سخن، شہنشاہ غزل، میر تقی میر۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی آگرہ شہر ہے جہاں ایک شہنشاہ شاہ جہاں اور اس کی ملکہ ممتاز بیگم کی داستان عشق نے جنم لیا۔ شاہ جہاں نے 1628 سے لے کر 1658 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ اپنی بیگم ممتاز بیگم کے انتقال کے بعد اس نے 1632 میں اس کی قبر پر ممتاز محل کی بنیاد رکھی۔ شاہ جہاں کے انتقال کے بعد اس کی اپنی قبر بھی اسی محل کے اندر اس کی ملکہ ممتاز بیگم کی قبر کے ساتھ بنائی گئی، اور یوں یہ محل ممتاز محل سے تاج محل کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہی عشق و محبت کی داستان رقم کرنے والے یہ دونوں کردار اسی محل کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ تاج محل ان کے عشق و محبت کی نشانی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہندوستان میں دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح اس یادگار پر ضرور حاضری دیتے ہیں۔ شاہ جہاں ہندوستان کے امور مملکت چلانے کے بادشاہ تھے، جبکہ اسی شہر میں پیدا ہونے والے میر تقی میر شاعری کے میدان میں غزل لکھنے کے بادشاہ کہلائے۔ میر کی غزلیں برصغیر پاک و ہند کے نامور گلوکاروں نے گائیں، جن میں بھارت سے سنگیت کی ملکہ لتا منگیشکر اور پاکستان سے غزل گائیکی کے بادشاہ مہدی حسن خان صاحب سر فہرست ہیں۔ آئیے دونوں کی ایک ایک جھلک سنتے ہیں کہ غزل گائی کیسے جاتی ہے۔
عزیز بچوں، یہ تھا مختصر سا تعارف میر تقی میر اور ان کی غزلیہ شاعری کا۔ گو کہ بظاہر اس کا تعلق آپ کے نصاب یا آپ کے پرچے سے نہیں ہے، مگر آپ کے نصاب میں شامل میر تقی میر کی غزل کے اشعار کو سمجھنے کے لیے اور پرچے میں ان کی تشریح لکھنے کے لیے یہ آپ کے لیے انتہائی معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ چونکہ 8ویں کلاس تک آپ نے شاعری میں صرف نظمیں ہی پڑھی ہیں اور کوئی غزل نہیں پڑھی، اس لیے نصاب سے ذرا ہٹ کر یہ چیزیں آپ کے علم میں لانا ضروری تھا۔ غزلیہ شاعری سے متعلق یہ سب کچھ آپ کو بتانا، سمجھانا اور دکھانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگلی جماعتوں میں اردو کی کتاب جہاں تک آپ کے ساتھ جائے گی، غزلیہ شاعری بھی وہاں تک آپ کا ساتھ نبھائے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں پہ غزل یا غزلیہ شاعری کا ذکر ہو اور وہاں پہ کسی نہ کسی حوالے سے میر و غالب کا تذکرہ نہ ہو۔ آئیے اب ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں میر تقی میر کا تعارف کیا لکھا ہے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 117 پر دیکھیے۔ میر تقی میر کی زندگی کا سفر 1725 سے شروع ہوتا ہے اور 1810 میں اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی 1725 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں وہ اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے۔ انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرِ تاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ آئیے ان کی تصانیف کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ ذکر میر، نکات الشعراء، کلیات میر اور دیوان میر۔ میر کے تعارف سے آپ کے پرچے میں مختصر سوال و جواب میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کی کوئی سی 3 کتابوں کے نام لکھیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کی شاعری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میر کا رنگ تغزل کیا ہے؟ میر کو قنوطی شاعر کیوں کہا جاتا ہے، یعنی مایوسیوں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟
شاعر کے تعارف سے ہی آپ کے پرچے میں یہ معروضی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہوگا آگرہ۔ کس شاعر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے؟ کس شاعر کو غزلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے کس شاعر کو سر تاج شعرائے اردو قرار دیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا درست جواب ہوگا میر تقی میر۔ آئیے غزل کے مقاصد تدریس دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، میر اور ان کے عہد زریں میں اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا، طلباء کو میر تقی میر اور ان کے انداز بیان سے متعارف کرانا، سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا اور اردو غزل سے اس کی مختلف مثالیں دینا۔ سہل ممتنع سے یہاں مراد ہے کہ کسی شعر یا کلام کو اتنا آسان کر کے لکھنا کہ اس سے آسان کرنا یا لکھنا ممکن نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں شاعری میں غزل ہے کیا، اور آپ نے اپنے پرچے میں غزل کی تعریف کیسے لکھنی ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس صنف کو ایرانیوں نے ایجاد کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے، مگر اب غزل کے موضوعات میں وسعت آ چکی ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیگر اشعار کا دوسرا مصرع قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کے پرچے میں مختصر سوال و جواب میں تعریف 2 نمبر سے زیادہ نہیں آتی، اس لیے اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں لال روشنائی سے لکھی ہوئی سطور کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے حمد و نعت کے لیکچر میں تشبیہ و استعارہ کی تعریفیں پڑھی ہیں، اسی طرح کنایہ اور تلمیحات کا استعمال بھی غزل کے لوازمات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے ہم ان کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کنایہ، کنایہ کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں، یعنی کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام لیے بغیر اس کی طرف اشارہ کرنا، اس طرح کہ پڑھنے اور سننے والا سمجھ جائے کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ مثلاً اس کو کالے نے کاٹا، اس جملے میں کالا سانپ کا کنایہ ہے۔ تلمی کیا ہے؟ ایسا لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جنہیں شاعری میں استعمال کر کے کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ مثلاً خضر، آب حیات، فاتح خیبر، ابن مریم اور کوہ طور وغیرہ تمام تلمیحات ہیں۔ میر کے تخیل اور اس غزل کو سمجھنے کے لیے آئیے انہی کے چند اشعار دیکھتے ہیں جو ان کے کلام سے لیے گئے ہیں۔ ہم خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے، ان کو دیکھا تو خدا یاد آیا۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر، پاس آ، نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا۔ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ مشکل بہت ہے ہم سا پھر کوئی ہاتھ آنا، یوں مارنا تو پیارے آسان ہے ہمارا۔ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔
پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ غزل پڑھنے سے پہلے آئیے ہم اپنی کتاب کے فرہنگ میں چلتے ہیں تاکہ ہم ان مشکل الفاظ کے معنی دیکھ سکیں جو غزل پڑھتے وقت ہمارے راستے میں حائل ہو سکتے ہیں یا ہمارے لیے دقت پیدا کر سکتے ہیں۔ آتش غم، غم کی آگ، اضطراب، بے چینی، بے قراری، اوقات، حیثیت، چشمے پر آب، آنسوؤں سے تر آنکھ، حباب، پانی کا بلبلہ، خانہ خراب، برباد، سراب، دھوکہ، نیم باز، آدھی کھلی ہوئی، ہستی، زندگی۔ آئیے پہلے پوری غزل ایک ہی نشست میں پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک شعر کی ایک ایک کر کے تشریح کریں گے۔ آپ کے پرچے میں 4 غزلوں میں سے 3 اشعار لیے جائیں گے جن میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہے۔ ایک غزل سے صرف ایک ہی شعر لیا جا سکتا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے، آتش غم میں دل بنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عزیز بچوں، آئیے اب ایک ایک شعر پڑھتے ہیں اور اس کی انفرادی طور پر تشریح کرتے ہیں۔ غزل کا مطلع دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ چونکہ غزل کا کوئی نام یا عنوان نہیں ہوتا، اس لیے آپ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام لکھیں گے، میر تقی میر۔ میں نے تشریح نمبر 1، تشریح نمبر 2، تشریح نمبر 3 اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کون سے شعر کی تشریح ہے، ورنہ آپ اپنے پرچے میں صرف شاعر کا نام لکھیں گے، یعنی شاعر میر تقی میر، اور نیچے صرف تشریح۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے۔ شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہے۔ شاعر خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، یعنی عارضی اور مختصر ہے، جبکہ دنیا کی یہ رونق ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعر نے دنیا کی زندگی کو پانی کے بلبلے اور دنیا کی شان و شوکت کو سراب سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ پچھلے شعر کی طرح شاعر کا نام میر تقی میر۔ تشریح۔ شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دلکش ہے۔ شاعر پر رومانی کیفیت طاری ہے۔ شاعر کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر اپنے محبوب مجازی کے ہونٹوں کی نزاکت بیان کر رہا ہے۔ شاعر محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور حساسیت کو گلاب کے پھول کی پتی سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی اس کے محبوب کے ہونٹ اس قدر نازک اور حساس ہیں
جیسے کہ گلاب کے پھول کی پتی۔ تیسرا شعر دیکھیے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تشریح: شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دلکش ہے۔ شاعر کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر حقیقت پسند دکھائی دیتا ہے۔ شاعر حقیقی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ شاعر دل کی تصوراتی آنکھ سے آخرت کی زندگی پر غور کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق اس دنیا کی زندگی ایک خواب کی طرح ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، یعنی یہ زندگی عارضی ہے۔ شاعر دنیا کی زندگی کو ایک خواب سے تشبیہ دے رہا ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ تشریح: شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دلکش ہے۔ شاعر کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ اس شعر میں شاعر کی بے چینی اور بے قراری صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دل کے قرار کے لیے بار بار محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے تاکہ کسی طرح محبوب کا دیدار ہو جائے، اس کی روح کو چین اور دل کو قرار آ جائے۔ پانچواں شعر دیکھیے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تشریح: شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دلکش ہے۔ شاعر کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر کو محبوب سے شکایت ہے کہ وہ جب بھی محبوب کے در سے گزرتا ہے تو محبوب اس کی آواز فوراً پہچان جاتا ہے۔ لوگوں میں رسوا کرنے کے لیے محبوب چیخ اٹھتا ہے اور شاعر کو برے القاب سے پکارتا ہے۔ محبوب شاعر کو دعا دینے کے بجائے بد دعا دیتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو۔ شاعر محبوب کے اس منفی رویہ سے ناخوش دکھائی دیتا ہے۔ چھٹا شعر دیکھیے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ تشریح: شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دلکش ہے۔ شاعر کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے خود کلامی کے ساتھ ساتھ احباب سے بھی مخاطب ہے۔ شاعر اپنے دل کی تکلیف دہ کیفیت بیان کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق اس کا دل محبوب کے غم کی آگ میں بھن کر کوئلہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے دل سے جلے ہوئے کباب کی بو آ رہی ہے۔ شاعر عشق میں اپنے دل کے جلنے کو آگ میں کباب کے جلنے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ساتواں اور آخری شعر جو کہ غزل کا مقطع ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشریح: یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے۔ شعر کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دلکش ہے۔ اس شعر میں شاعر مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے۔ شاعر کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی نیم باز یعنی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں کو کسی شرابی کی مست آنکھوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ شاعر کے مطابق شرابی کی اپنی آنکھوں میں کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ساری مستی شراب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اس کے محبوب کی آنکھیں قدرتی طور پر مست ہیں۔ بچوں، اگر آپ کو غزل، اس کے اشعار کے پس پردہ مفاہیم اور ان کی تشریح سمجھ آ گئی ہے
تو پھر مشقی سوالات کے جواب لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ الف، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ جواب، کی، سی ہے۔ ب، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ حباب، سراب، گلاب، خواب۔ ج، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ د، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ جواب، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ ہے، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ پرچے میں معنی لکھنا نہیں آتے، صرف آپ نے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ جملے خود بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کالم والا سوال آپ کے پرچے سے تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا اسے چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہیں؟ یہ تمام مرکبات مرکب اضافی ہیں۔ سوال نمبر 5، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ اب آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ اس غزل کا پہلا شعر اس غزل کا مطلع ہے اور آخری شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ سوال نمبر 6، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ آپ اپنی کاپی پر 2 کالم بنا لیں، ایک میں مذکر اور دوسرے میں مؤنث لکھیں۔ حباب، سراب، لب، کباب مذکر کے کالم میں لکھیں۔ ہستی، نمائش، بو، مستی، شراب مؤنث کے کالم میں لکھیے۔ سوال نمبر 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ درست تلفظ کے لیے اعراب لگا دیے گئے ہیں، ایک دفعہ بغور پڑھ لیں۔ حباب، سراب، نمائش، چشم دل، عالم، اضطراب، آتش غم، نیم باز۔ سوال نمبر 8، متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ یہ بھی آپ اشعار پڑھ کر خود کر سکتے ہیں۔ مطلع اور مقطع کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعریف ہم حمد و نعت کے لیکچر میں کر چکے ہیں، اس لیے اسے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ عزیز بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں عشق حقیقی میں مبتلا فرمائے، اور جہاں تک تعلق ہے عشق مجازی کا، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی بنائے۔ شاعری میں 2 طرح کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، محبوب حقیقی اور عشق حقیقی۔ محبوب حقیقی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اسی سے حقیقی عشق کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اہل نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے محبوب مجازی کا اور عشق مجازی کا، وہ کوئی بھی گوشت پوست کا انسان ہو سکتا ہے۔ آمین۔ ہم سب کا اللہ نگہبان ہو۔